سر زبان کی زکوٰۃ دینی ہے. نیم سٹی نہیں شو کرنا چاہتی, ریزن آپ جانتے ہیں. وہ سب لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور بہت عزت دار تھے سب. میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی, بچپن سے ہی یہی سننے کو ملا کہ بہت پیاری اور لائق ہے. حقیقت اس کے برعکس ہی تھی. میں بچپن سے ہی خود کلامی کرتی تھی, کلاس میں بیٹھ کے بھی کہیں اور ہی پہنچ جاتی تھی. بچپن کی کچھ تلخ یادیں تھیں جنہوں نے روح کو زخمی کر دیا تھا. اپنے بلڈ ریلیٹیو کے ہاتھوں مولسٹ ہونا, وہ امیجز پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں. پھر پتہ نہیں کیسے طبیعت میں ڈر بیٹھ گیا. جس سوسائٹی میں ہم رہتے تھے وہاں کے کچھ لڑکوں نے مجھے مولیسٹ کیا, بہت کیا. ڈر ایسا تھا کہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا 5 سال تک, جو مجھے یاد ہے. پتہ نہیں اس سے پہلے کب سے تھا. میں کبھی کوئی بات کسی سے شیئر نہیں کر سکی. خود سے باتیں کرتی تھی, سٹوریز چلاتی تھی مائنڈ میں کریکٹرز کے نام کے ساتھ بس دل میں باتیں ہی باتیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ خود کلامی غلط سائڈ پہ چلی گئی. سوچیں بہت چینج ہو گئی. پریکٹیکل لائف کا کچھ آئیڈیا نہیں تھا, بٹ سیلف پلیئر آنے لگا بہت. اس طرح ٹائم گزرنے لگا. میری دادی بہت پڑھنے پڑھانے والی عورت تھی, ان کے پاس کچھ بکس بھی تھیں. بس پھر جب گھر میں ابو دادی اور امی کو ہر بات کے لیے وظیفہ کرتے دیکھا تو لگا کہ ہر مسئلے کا حل اسی میں ہے. بس خود سب سے سٹارٹ کر دیا. کوئی عقل مت تو تھی نہیں. یا کیوں ویڈنسڈے کو سٹارٹ کرنا آفٹر ظہر فار 7 days, جو دعا مانگو پوری ہوگی. پھر آفٹر عشاء 1200 دفعہ. پھر نماز ہی ایسی نیت سے پڑھنی تھی کہ وظیفہ کرنا ہے جو مجھے چاہیے وہ مل جائے. یہ صرف میں نے اگزامپل کے طور پہ 2 وظیفے لکھے ہیں, ایسے ہزاروں تھے. یہی کچھ کرتے کرتے شادی ہو گئی, بچے ہو گئے. لاسٹ بیبی جب پیدا ہوا تب اس کے بعد کمپلیکیشنز ہو گئیں. ہر وقت پین تھی عجیب سی رائٹ سائڈ پہ. پیریڈز میں بلیک کلاٹس, آفٹر پیریڈز کلاٹس ہی کلاٹس نکلتے تھے ود ایکسٹریم پین, درد, بیڈ آرڈر. پیٹ میں ہر وقت کچھ عجیب سا ہوتا تھا جیسے کوئی بیبی موو کرتا ہے. پہلے میں ڈاکٹر کے پاس گئی, کچھ ڈائگنوزس نہیں کر پائی. دوبارہ میں نہیں جاتی تھی کہ ڈیپ ٹیسٹ کرنے لگیں گے تو کچھ نکل ہی آنا ہے. اسی طرح 8 سال گزر گئے. میں 30 days پین میں گزارتی تھی. اسی دوران میری سسٹر کی شادی فکس ہو گئی. شاپنگ کرتے سٹارٹ ہو گئی. ایک عجیب بات تھی, ڈیورنگ شاپنگ میں جب بھی کسی دربار کے پاس سے گزرتی تھی تو دل میں سلام کر کے دعا کرتی تھی کہ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو مجھے شفا دیں, اللہ سے مجھے معافی لے دیں, میں بہت گندی ہوں. 2020 سٹارٹ ہو گیا. مارچ میں فرسٹ لاک ڈاؤن تھا. ایک دن میں نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے, معاف کر دیں. اس سے پہلے میں اپنے اس بلڈ ریلیٹیو کو دل سے معاف کر چکی تھی کیونکہ وہ ڈیڈلی ڈیزیز میں تھے اور دنیا سے جا چکے تھے. ابھی تک میں نے سورہ رحمان نہیں سنی تھی. لاک ڈاؤن میں اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے ڈاکٹر جاوید کا انٹرویو سامنے آیا. وہ میں نے سنا, I started crying and saying کہ یہ میرے لیے ہے. سورہ رحمان تھیراپی کی 2 دفعہ کی. مجھے ایسا لگا کہ جادو ہو جائے گا, میں بس چٹکی بجاتے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. بہتری کا عمل سٹارٹ ہو گیا. بلیک کلاٹس ختم ہو کے سکون آ گیا. ہر وقت جو میں بوم بنی رہتی تھی وہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئی. آپ یقین نہیں کریں کہ میں نے اپنے بچوں کے فیسز غور سے تب دیکھے تھے. اس سے پہلے میں سب دیکھتی تھی بٹ میرا مائنڈ کہیں اور ہی ہوتا تھا. میں ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئی. گھر کے حالات بھی بہتری کی طرف آ گئے. ہر وقت کی چک چک ختم ہو گئی. پھر بہت سے ایکسپیرینسز ہوئے. اللہ کا کرم ہوتے دیکھا میں نے. پھر ایک دن وائل ڈوئنگ دعا مجھے خیال آیا کہ میں تو بہت معصوم بچی تھی. میرا کیا قصور تھا. 80% میں ٹھیک ہو چکی تھی, 20% کا کیڑا ابھی باقی تھا. پھر فائبرائڈز اور بلکہ یوٹرس اینڈومیٹروسس ایکسپیکٹڈ ٹو ڈائگنوزس ہوا, جو پہلے کبھی کچھ نہیں تھا. سر کے پاس گئے, کلینک میں دعا کروائی. انہوں نے ان سب کو معاف کروایا جن کو میں نے پکڑ لیا تھا کہ میرا خیال کیوں نہیں رکھا بچپن میں. سب کھڑے ہو گئے. فائبروسس خود ہی شرنک ہو گئے. نو ادر ایشو ڈائگنوزڈ. الحمدللہ آئی ایم فائن. میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم پہلے چڑیل تھی. دعا کرتے ہی معاف کرتے ہی سب 180 ڈگری پر چینج ہوا. میرا ریلیشن شپ سب کے ساتھ بہتر ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سے بچا لیا. کویسچن کیا ہے؟ سمری کر دیں, آخر میں غائب ہو گئی. سر وہ بتا رہی تھی کہ ایک تو وہ بچپن میں مولیسٹ ہوئی تھی اپنے بلڈ ریلیٹیو سے, تو انہوں نے پھر جب پھر وہ ہوتی بھی نہیں 5 سال کیسے جب بڑی ہو گئی پھر اس کے بعد شادی ہو گئی, اور وہ اس چکر میں وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی تھی اور جیسے ڈے ڈریمنگ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد شادی ہوگی, بچے بھی ہو گئے, لیکن جو لاسٹ میں بھی تھا اس کے بعد ان کی کمپلیکیشنز ہو گئی اور ان کو کچھ ایشوز آنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے سورہ رحمان سنی,
2 پوسٹ دفعہ. مارٹم ڈپریشن بڑا شدید ہے جی. تو وہ اس کے بعد وہ سورہ رحمان سننے کے بعد ٹھیک ہو گئی اور باقی سب چیزیں بھی ٹھیک ہو گئیں. لیکن بیچ میں انہیں دوبارہ خیال آ گیا کہ وہ جنہوں نے بچپن میں ان کو مولیسٹ کیا تھا تو وہ میں تو چھوٹی بچی تھی تو وہ مجھے مطلب میرے پیرنٹس نے کیوں نہیں اس ٹائم کسی نے لک آفٹر کیوں نہیں کیا, مجھے بچایا کیوں نہیں. تو ان کو دوبارہ فائبرائڈس اور بلکہ یوٹرس اور endometriosis ہو گیا. وہ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر وہ آپ کے کلینک آئی اور پھر آپ نے دعا کرائی تو دوبارہ انہوں نے معاف کیا تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا میں کلینک ہی آئی تھی. اپنے والد کو ہی نہیں معاف کر رہے. ٹھیک چلیں جی. کرکس اس کا پھر وہی ہے نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے, اور اگر وہ نفرت آپ کے اپنے خونی عزیز رشتہ داروں سے ہے, جیسے باپ سے ہے, ماں سے ہے, آپ اس کا شکار اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. جسم تو انہی کے خون سے بنا ہوا, یا جو آپ کے قریبی آپ کے بچے ہیں, سسر وہ خامند ہے, اس کے ماں باپ ہیں, ان کا ادب احترام کرنا جن کا درجہ اوپر ہے وہ آپ کے ذمہ ہے. نہ کریں تو خود آپ بھی تماشا بن جاتے ہیں. جب اپنے استاد کو تماشا بناتے ہیں آپ خود تماشا بن جاتے ہیں, یا باپ کا یا جن کی عزت ہے ان کا. ایک سادہ سا موٹا سا اصول ہے.